بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاک ڈفرینٹ کے ایک اور پروگرام میں ڈفرینٹ ٹاک کے لیے حاضر ہیں، اور آج میرے مہمان جو ہیں وہ بہت ہی مشہور نام، موٹیویشنل اسپیکر، تھنکر اور بہت ساری اور چیزیں بھی میں کہنا چاہوں گا، مصنف کتابوں کے ماشاءاللہ، جناب قاسم علی شاہ صاحب ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا. قاسم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کبھی بھی ہمیں جب بھی ممکن ہو وقت دیتے رہیں اور ہم کچھ آپ سے ڈسکشن کریں، کچھ سیکھیں آپ سے. سر آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک امت کی رہنمائی کا کام ہے جو دیندار طبقے کے حوالے ہے، اور دیندار طبقہ اس میں جس حد تک بھی کام کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ایک رہنمائی کا فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، اور آپ جیسے اور لوگ بھی ہیں جو کر رہے ہیں. آپ بڑے آسان فہم انداز میں، فیل ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث ہی کے اندر کی چیزیں، حکمت ہی کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عام ذہن جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، لوگ کورسز میں داخلہ لیتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا شاید یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بہتر انسان بن سکیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے موٹیویشنل سپیکرز کا، یہ میرے خیال میں بہت پرانا تو نہیں ہے پاکستان میں. انٹرنیشنلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز رہے ہیں، لیکن یہ ریسنٹ جو ٹرینڈ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں اپنے مسجد کے اماموں یا علماء سے شاید کوئی فیڈ اپ ہو کے اس طرف آ رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ آصف بھائی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ سب جو موٹیویشنل سپیکرز آپ سب دیکھ رہے ہیں، ان سب کی مختلف ڈومینز ہیں. اچھا. کسی کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے، کوئی اسٹریٹجی بنانا سکھاتا ہے، کوئی لیڈرشپ سکھاتا ہے، کوئی ورک لائف بیلنس کا ایکسپرٹ ہے. اچھا، میرا سارا کام اگر اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو وہ موٹیویشنل اسپیکنگ کم ملے گی، ایتھکس اور گرومنگ کے لیسن زیادہ ملیں گے. یعنی اگر اس کو میں خود سے ایلیبوریٹ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ اصلاح کی ایک مہم ہے. اور اس میں کہہ لیجئے وہ تمام ویلیوز جن کا تذکرہ آپ کو دین میں ملتا ہے، حکم ملتا ہے، ان کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے نئے انداز سے. مثلا شکر گزاری کے لیے میں نے کوشش کی کہ کمپیریزن سکھایا جائے کہ آپ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، یا ذرا ڈھونڈا جائے کہ اپنے سے نیچے دیکھا جائے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا جائے اور شکر ادا کیا جائے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یا میرا ماننا یہ بھی ہے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کمال کی چیز ہے، کتاب دوستی ایک کمال کی چیز ہے. پھر میرا ماننا یہ بھی ہے، یہ سب وہ چیزیں جو میں نے تحریک کی شکل میں کی ہیں، اگر ویڈیوز دیکھی جائیں اور ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں، کہ والدین سے اچھا رابطہ ہونا چاہیے، گلے لگنا چاہیے. آج صبح میں ایک بچہ خیبر پختونخوا سے اسپیشلی مجھے ملنے آیا، وہ کل سے چلا تھا، بڑی مشکل سے آج صبح پہنچا. اس نے کہا کہ جی میرا والد جو بڑا دیندار شخص ہے، نیک شخص ہے، لیکن آج تک اس نے مجھے گلے نہیں لگایا. مجھے پھر وہ اپنی ویڈیو یاد آ گئی جس میں نے والد کو گلے لگانے کا تذکرہ کیا. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں جس پہ شاید ممبر کو بھی بات کرنی چاہیے تھی. یہ سب وہ موضوعات ہیں جس پہ علم سیکھنا، آپ کے دین کے کہہ لیجئے جو سب سے خوبصورت چیز دین میں ملتی ہے، دنیا کے جتنے ادیان ہیں اور مذاہب ہیں ان میں سے ڈھونڈیے، دین اسلام میں آپ کو علم حاصل کرنا، غور و خوض کرنا، اس کا حکم ملتا ہے. جگہ جگہ آپ کو اشارے ملتے ہیں. اندازہ ہے 700 سے زیادہ دفعہ تو قرآن پاک میں منشن ہے کہ غور کرو، ڈھونڈو، میری نشانیوں کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، اس کے ساتھ مٹی کو دیکھو، یہ پانی کو دیکھو، یہ تم پانی سے بنے ہو، کھنکھناتی مٹی تھی. یہ سب کہیں نہ کہیں غور و خوض تھا. تو میں نے اپنے کام کے ذریعے یہ غور و خوض بڑھانے کی کوشش کی. کوئی بھی شخص جو بول رہا ہے، لکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے اور کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں. میں نے کوشش کی کہ اس معاشرے کی خیر بڑھے، لوگ کتاب کی طرف واپس آئے، ویلیوز اور ایتھکس کی طرف واپس آئے، اپنی گرومنگ پہ کام کریں. یہ چیزیں ممبر و محراب سے نہیں مل رہی تھی لوگوں کو، یا کم تھی؟ میرا خیال ہے کم ہے. کم ہے. میں یہ اگر کہوں کہ بالکل نہیں ہے تو اس لیے زیادتی ہو جائے گی. جو کر رہے ہیں ایسا خیر کا کام، وہ آٹے میں نمک صحیح لیکن ہے ضرور، یہ بڑھنی چاہیے تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ
یہ اصل میں ہم نے بلکہ انگریز دور سے ہی ہم نے دین اور دنیا کا علم الگ الگ کر دیا. جو ابھی تک چل رہا ہے کہ جو دین کے علم کی طرف ہے وہ دین ہی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے, اس کو دنیا کا علم وہ حاصل نہیں کر پا رہا. تو یہ جو دوئی ہوئی ہے علم کے لحاظ سے, شاید یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے. اور اب وہ دینی شخصیات جو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ رہی ہیں, وہ دنیا چاہتی ہے کہ ان سے سنیں, یا دنیاوی یا جو ہم کہہ سو کالڈ پڑھے لکھے طبقات ہیں جو کہ دین کو لے کے چل رہے ہیں, وہ میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت جو ہے رنگ دکھا رہی ہے اپنا. آصف بھائی دیکھیے, کسی کی دینداری ہے, یعنی اس نے اللہ کے احکام کو مانا, اپنی زندگی کو دین میں ڈھالا. اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ دیندار ہے؟ اگر ہم نے پرکھنا ہے, یہ جاننا ہے, میں نیت کی بات نہیں کر رہا, میں دینداری کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو وہ عبادات ہیں, وہ 5 نمازیں ہو سکتی ہیں, وہ روزہ ہو سکتا ہے, وہ حج ہو سکتا ہے. لیکن دین کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ ہے معاملات, حسن سلوک, اخلاق, رویہ. اگر اس میں سے دین نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ ساری باتیں جو شخص کر رہا ہے, یہ سوال ہے کہ اس کے دینداری نے اس کے رویے کو تو بدلا نہیں. یعنی اس کے ساتھ واسطہ پڑا کسی کا, اور واسطہ پڑنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, یا یہ دوسروں کا احساس نہیں کرتا, یہ وقت کی قدر نہیں کرتا, یہ احترام نہیں کرتا چھوٹے بڑے کا, یہ جس چیز کو ویلیو دینی چاہیے ویلیو نہیں دیتا. سو واسطہ پڑھنے والا اس سے بدزن ہو گیا. اب وہ بدزن ہوا ایک ایسے شخص سے جس کے بارے میں اس کا گمان تھا یہ دیندار ہے, تو خدا نہ خواستہ وہ اس دینداری کے امپریشن سے ہی بدزن ہو جائے, اس دین سے ہی شاید وہ ایسا خدشہ بالکل صحیح. اچھا, اب آ جاتے ہیں ایک اور پہلو پہ کہ اگر وہ دیندار ہے تو میں نہیں کہتا کہ دینداری کو دنیاوی اشیاء سے معیار کرنا چاہیے, میں نہیں مانتا. میں نہیں کہتا کہ کوئی کرائٹیریا ہے کہ جو بڑا دیندار ہے وہ معاشی طور پہ بھی بڑا خوشحال ہو, لیکن وہ دیندار ہے تو خوددار کتنا ہے؟ وہ طبقہ جو دین کی طرف آتا ہے اور دین سکھانے والا جب اسے خوددار نہیں ملتا, وہ بدزن ہو جاتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بھی اللہ پہ اتنا توکل اور بھروسہ ہو, اور پریکٹیکلی ہو, تقریر تک نہ ہو, ممبر سے بات کرنے تک نہ ہو. جب وہ نہیں ملتا پھر بدزن ہو جاتا ہے. اچھا, تیسرا, لوگوں نے آصف بھائی دین کو خود نہیں سمجھا. یعنی اگر اس پہ محنت کی جائے, یہ ہے تو بڑی ایک فیس بک کی کوٹیشن سی لگتی ہے, جملہ سا لگتا ہے جو بڑے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا ہوتا ہے, کہ جتنی محنت ہم میٹرک کرنے پہ لگاتے ہیں, اس محنت کا 10واں حصہ اگر ہم قرآن سمجھنے پہ لگا دیں, سر 3 کام ہوں گے سر. پہلا کام, فرقے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن میں کو فرقہ نہیں ملے گا. دوسری بات, جب بھی آپ دین کو خود سمجھیں گے, محنت کریں گے اور دعا مانگیں گے, یا باری تعالیٰ یہ میں نے تفاسیر کھولی ہیں, یہ معاون کی کتب ساری میں نے کھولی تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے, میں نے عربی کو سمجھا, میں نے گرامرز کو سمجھا, اور اس کے بعد یہ سمجھ میرے تک آ گئی ہے. دوسرا کام یہ ہوگا, آپ کا اعتماد اور ایمان بڑھ جائے گا کہ یہ میسج تو ڈائریکٹ میرے لیے, یہ تو میری زندگی کے شب و روز کے ساتھ جو چل رہا ہے اور جو چیلنج چل رہے ہیں, یہ بڑے آرام سے مجھے ایڈریس کیا جا رہا ہے, یہ ڈائریکٹ ایڈریس کیا جا رہا ہے. تھرڈ تھنگ, سر آپ کی محتاجی ختم ہوگی کہ میں اس دین کے معاملے میں کسی سے ہیلپ لوں. وہ ہیلپ ایک جائز ہے, لیکن آپ جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے جو آپ پوری دیندار قوم تیار کر رہے ہیں. کتنے قریب ہاسپٹلز ہیں, ان کی نرسریوں میں ابھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, وہ قاری صاحب ڈھونڈ رہے ہیں اذان دے دے, اذان دینے کے لیے, اذان ہم دینے کے قابل نہیں ہیں, نکاح پڑھانے کے قابل نکاح پڑھانے کے قابل نہیں ہیں, اپنے والدین کا جنازہ پڑھانے, ایون کہ غسل دینے کے لیے ہمیں مسجد سے مولوی صاحب چاہیے. کم از کم سماج میں دین اتنا ضرور آ جانا چاہیے کہ جس کو ہم مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ سب مولوی صاحب ہو جائیں. گویا یہ جو ناواقفیت ہے وہ سب سے بڑا, جسے کہیں بہت بڑا ہرڈل ہے, وہ بہت بڑا ہرڈل ہے, اور وہی وجہ ہے پرابلمس کی. اور اس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال جس طرح ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ عربی پڑھو, قرآن کو اپنے سے مخاطب ہونے کا موقع تو دو. اور پھر وہ کہتے تھے کہ مولوی پروفیشن ہم نے بنا لیا ہے, یہ پروفیشن ہے نہیں. بالکل ٹھیک. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس قابل ہو جو آپ بتا رہے ہیں, کہ وہ نکاح پڑھا سکے, وہ جنازہ پڑھا سکے, وہ بچے کے کان میں اذان دے سکے. یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کا سر جو ایک المیہ ہے
کہ ہم مسجد میں یا مدرسے میں ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا اللہ لوگ قسم کا ہے, ذرا ڈھیلا ہے, چلو جی اس کو مسجد بھیج دو. اب وہ مسجد جاتا ہے, پھر وہاں پہ وہ دین سیکھتا ہے, پھر وہاں پہ کچھ چیزیں بھی, ظاہری بات ہے ایک وہ شاید تھوڑا سا لو لیول کا بچہ ہم بھیج دیتے ہیں, اکثر تو یہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی, اور پھر کل وہ جا کے ایک ایسے عہدے پر فائز ہوتا ہے. تو یہ پروفیشن بھی تو ہم نے کریٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے فرقہ واریت کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے, کیونکہ جب وہ دین پروفیشن بن گیا تو پھر میری دکان الگ ہے, آپ کی دکان الگ ہے, فلاں کی دکان الگ ہے. آصف بھائی میرا خیال ہے کہ وہ نالائق بچہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اسی معاشرے میں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں وہ اسٹیٹ نہیں نبھا رہی. مثلا وہ بنیادی چیزیں جو انشور کرنی چاہیے, وہ ہیلتھ کی شکل میں ہے, ایجوکیشن ہے, وہ سیکیورٹی ہے, وہ فوڈ ہے, جب وہ نہیں ملتی تو کئی ایسی فیملیز آپ کو ملیں گی جو بڑے ذہین بچے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ مدرسے کے بچے کو کنزین ہوتے ہیں بالکل غلط ہے. وہ دنیا کا سب سے مشکل کام, مشکل سبجیکٹ جس کو سمجھنا ایک بڑی ذمہ داری والی بات ہے, اس کو تو سمجھ لیتے ہیں وہ, لیکن چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ رویہ اور وہ مزاج جو دینداری کا ہے اس کو پیدا نہیں کر پاتے. یعنی وہ کانسیپچولی ان سب چیزوں کو سمجھنے کے باوجود حلیاتاً بھی سمجھ لیا, لیکن ایک بڑا طبقہ اس طرح سے معاشرے میں مؤثر نظر نہیں آتا. بالکل. مثلا وہ اگر اپنی معاش بہتر نہیں کر سکتا, اور وہ خدا نہ خواستہ وہ پل رہا ہے صدقہ زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, وہ اپنے کانسیپٹ, اپنی زندگی سے, اپنے آپ سے اپنی زندگی سیدھی نہیں کر سکا, محتاج ہے, وہ محتاجی ہے. اچھا یہ بات ہم سب کو ماننی چاہیے کہ محتاج انسان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی, دار انسان کی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے کہ یہ آپ بنیادی تعلیم کس کو کہتے ہیں, تعلیم کیسے ملنی چاہیے, اس میں دینداری کتنی ہونی چاہیے, پھر مدرسے کا نصاب اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے کہ یہ ان کی نظر میں ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس میں قرآن کا پرپورشن کتنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 8 سال کا درس نظامی ہے اور اس میں قرآن کتنا پڑھایا جا رہا ہے. پھر ایک سب سے اہم چیز یہ کہ یہ سب کے سب دین پڑھ کے امت بن جائیں, لیکن وہ دین پڑھ کے فرقہ کیوں بن جاتے ہیں, سوال ہے نا جی. وہ پروفیشن بنتا ہے تو پھر فرقہ بنتا ہے. وہی اصل چیز یہی ہے کہ یہ جو دین اور دنیا کی تعلیم پہلے اکٹھی ہو, وہ ایک شخصیت میں آئے تو اس کا ویژن بھی کھلے گا, اور وہ جو ہے اب حال یہی کوشش جو ہے وہ دعوت رجوع القرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت عرصے سے الحمدللہ کی ہوئی ہے, اور بہت دنیا اس سے استفادہ کری ہے. سر پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے یہ بات کی, اور یہاں کے جو ایشوز ہیں, سر ہم تھوڑا سا آتے ہیں گلوبل. سر اس وقت اسلام جو ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا وہ مقام نہیں ہے جو اس کا ہونا چاہیے تھا. G20 ہوں, G5 ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, ہم مسلمان جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں, 1.5 ارب کے قریب ہیں, اور ہماری کوئی سے نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیوں ایسا ہوا؟ وہن ہے. اللہ اکبر. اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ موت جو ہے وہ اس سے حب الدنیا و کراہیت الموت, اس شدت سے آپ نے اس حدیث کو ریفر کیا ہے جو ذاتی مفادات اس قدر بڑھ گئے ہیں اور لالچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو امت اور ایک اجتماع اکٹھ تھا وہ ختم ہو گیا. سر ڈیوائیڈ ہو گیا ہم سے. وہ ختم ہوا یا کیا گیا؟ اچھا یہ بڑا آسان ہے کہ میں اپنے نفسیاتی عارضے کو کسی جن پہ ڈال دوں. یہ بڑا آسان ہے کہ کمزوری, مجھے وٹامن سی کی کمی ہو اور میں اس کو کسی ڈاکٹر پہ ڈال دوں, دیا نہیں اس نے, ہاں اس پہ ڈال دوں. جو ہماری ذمہ داریاں تھیں, یعنی آپ پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے کہیں کہ دنیا کے سارے ممالک میں سے دیکھیں اس سے بہتر ملک نہیں ہو سکتا, ریسورس کے اعتبار سے, صحیح, موسم کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے, ہیومن ریسورس ایک بڑی تعداد ہماری ینگسٹرز کی ہے. لیکن کیا ان ریسورس کو صحیح استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو پتہ لگے گا نہیں. تو قصور کس کا ہو گیا؟ اپنا ہی قصور ہے سب کا. کتنا آسان ہے کہ ہم اس کو ڈال دیں یہودی پہ, کتنا آسان ہے کہ ہم یعنی امریکہ کی توپوں پہ ہم ڈالیں بعد میں, پہلے اپنے گھر ہماری ذمہ داری ہے سر, اپنے گریبان میں جھانک. یعنی آپ دیکھیے کم از کم ایک مسجد کا وضو خانہ تو ٹھیک ہم نے کرنا ہے, ایک جو غسل خانہ ہے وہ تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, وہ جوتیوں کو ترتیب سے تو ہم نے رکھنا ہے, اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں کو تو ہم نے پورا کرنا ہے. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی فنی سی ویڈیو سامنے آتی ہے کہ اے ٹی ایم سے لوگ جو ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ اٹھا کے جیبوں میں ڈال رہے ہیں. سر یہ معاشرہ ہے نا, یہ دین ہے نا سر آپ کا, دیندار معاشرہ جس میں اتنی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, اتنی پریچنگ ہو رہی ہے,
یعنی میں اگین یہ چیلنج کرتا ہوں, اتنی پریچنگ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن دین نافذ نہیں ہو رہا. دین نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر صرف پریچنگ سے ہوتا تو سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا, لیکن صرف پریچنگ سے نہیں ہو سکتا. پھر اسٹیٹ آن کرے, اسٹیٹ سکون کو, سیکیورٹی کو, امن کو, انصاف کو اسٹیبلش کرے گی تو نافذ ہو سکتا ہے. اگر اسٹیٹ نہ کر رہی ہو تو پھر جو کہ نہیں کر رہی, پھر اس کے بغیر سر چارہ نہیں ہے سر. پھر یہاں لوگوں کی ایمانی حالت اتنی مضبوط ہو کہ انہیں اپنے کل پہ یقین ہو, وہ لالچ نہ کریں. یہ جو ہر کوئی اکٹھا کیے جا رہا ہے, دو طبقات بڑی تیزی کے ساتھ کووڈ میں تو سامنے دکھ رہے ہیں. مالدار طبقہ مالدار ہو گیا, غریب سر غریب تر ہو گیا. یہ جو اکٹھا کیے جا رہا ہے اس کو کل پہ یقین نہیں ہے. کل پہ یقین نہیں. اگر کل پہ یقین ہو کہ رازق کل بھی رب ہونا ہے, جس نے اسباب آج تک پیدا کیے ہیں وہ کل بھی اسباب پیدا کر دے گا, جب یہ یقین ہوگا تو سر پھر حالت بہتر ہونے لگ پڑے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیٹ کی وہ ذمہ داریاں جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں تھیں, اسٹیٹ ان ذمہ داریوں کی بجائے ان سب چیزوں میں بیزی رہی, دیگر سرگرمیوں میں, آپ غیر نصابی حزب سرگرمیوں اختلاف سے جنگی تازہ دیکھ لیجیے. سر دیکھیں اب یہاں پہ ایک ڈائلیما سر آ گیا نا سر, کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم یہ ہے. اچھا, آپ نے اس کا یہ بھی فرمایا کہ اس کا اسٹیٹ اس کو کرے. اب یہ دونوں چیزیں پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے یہ یوں کہ تو الگ الگ کھڑی ہوئی ہیں. کیا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ ہو کہ جو حکومت ہے اس کو کرنا پڑے, کوئی ایسا ڈیمانڈ عوام کی طرف سے ڈیولپ ہو, کوئی ایسی جسے کہیں کہ کوئی موومنٹ ڈیولپ ہو کہ کہے کہ بھائی یہ کریں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے آصف بھائی, جب تک ایک نئی نسل تیار نہیں کی جائے گی اور پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے کہ 15 سے 20 سال بعد ہمیں جیسے لوگ چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ ہر شعبے میں ہو, وہ ہر شعبے میں ہو. دیکھیں آپ کے منظم اداروں میں فوج ایک منظم ادارہ جس میں جرنیل بننے تک وہ تمام کورسز اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو وہاں بیٹھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. صحیح. آپ کے باقی تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے سر. پالیٹکس تو آپ کی ساری جو اسٹریٹ پالیٹکس کر کے آ رہا ہوتا ہے, وہ گٹر کا ڈھکن اور نالی صاف کروانے کے پروسیس سے اور کسی کو بھرتی اور کسی کو چھڑوانے کے پروسیس سے گزرتے گزرتے ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے. اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بڑا انقلاب لے کر آ سکتا ہے, تو انقلاب تو سر ایسا نہیں ہے. انقلاب کے لیے تو ایک جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذاتی حیثیت میں شروع کیے, ایک داعیہ انقلاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک پوری ایک وہ لے کر چلے ہیں ایک تحریک اور پورا ایک ہیومن ریسورس تیار کیا سارا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کیا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بڑھا جائے, اس ان فٹ سٹیپس پر چلا جائے جن پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے ایک نظام کو بدلا؟ ہر کوئی شخص کہتے ہی کہ خمینی والا انقلاب آیا کہ ضروری ہو گیا جی, اب وہ آنا چاہیے. وہ نہیں کہ لوگ ایک عموم بات کرتے ہیں کہ جی انقلاب بڑا ضروری ہو گیا ہے. انقلاب جو ہے اس کے لیے خود ہم لوگ تیار نہیں ہیں, اور نہ ہمارے اندر کوئی ایسی کوئی پلاننگ ہے جو انقلاب ایسا آ سکتا ہے. ویسے نہیں آ سکتا, میرا مشکل ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی رہیں گے ہم. سر دیکھیے, جب تک آپ یہ شعور کہ ہم نے بدلنا ہے اور ہمیں بدلنا چاہیے, اب یہ شعور کہاں سے ممکن ہے؟ یہ شعور دینے کے سورس, ایک بڑا سورس ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا. آپ آئندہ 15, 20, 25 سال بعد جن کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی تعلیم کے نظام, ان کے نصاب اور چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو ایک منفرد نئی ایک نسل مل جائے گی آپ کو سر. دوسرا سر میڈیا ہے جو کہ کنٹرولڈ نہیں ہے. کنٹرولڈ ہے بٹ سم ویئر ایلس. کنٹرول نہیں ہے وہ ہمارے پاس, یعنی کہ وہ اگر ملک کے مفادات کو دیکھا جائے تو اس طرح سے آن نہیں ہے. پھر سب سے اہم چیز سر وہ آپ کا ممبر ہے. ٹھیک ہے, سارے میم ہے سر, آپ معاشرہ, میڈیا, ماں, یہ کہہ لیجئے سب میم سے یہ شروع ہو رہے ہیں سر. تو ممبر بھی, اور یہ اگر آپ اس کو طے نہیں کرتے کہ یہ اختلافات کے باوجود ہم ایک قوم ہے, اور اختلاف کو بری چیز نہیں ہے, اختلاف حسن ہے, بیوٹی ہے, اس کے ساتھ جینا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ جو نفرت آ گئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, اس نے بڑا ولنریبل کر دیا. بہت زیادہ خطرے کی حالت میں ہم جا چکے ہیں کہ آپ دوسرے کی تھوڑی سی بدلی ہوئی رائے کو بھی برداشت نہیں کرتے. آپ پہلے ہی باعث ہیں کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جی, طے کر لیا آپ نے. تو پھر اس معاشرے میں سر فکری طور پہ معاشرہ نیچے جانے لگ پڑے. لیکن جو کام آپ لے کر چلیں, آپ اس کا اگلے 10-15 سال میں کیا ویژن دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے کام کو سر دیکھتا ہوں, مجھے کیونکہ پڑھانے کا اتفاق بے شمار اداروں میں ہوا, اور یہ میرا سارا کام کیونکہ سٹیٹس ڈیجیٹل سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, یہ سارا کا سارا ہٹ کر رہا ہے
25 سے 35 سال کے لوگوں کو. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سٹیٹس پہ بھی یہی ہے, ہمارے سامنے آڈینس بھی زیادہ یہی ہے سر. اب یہ سر 25 سے 35 سال والا جو نوجوان ہے, نوجوان ہی کہوں گا, وہ جوان نوجوان آئندہ چند سالوں میں زیادہ بہتر حالت میں آ چکا ہوگا. یعنی اس کی ایک ویکسینیشن کہیں نہ کہیں سوچ اور فکر کی ضرور ہوئی ہے کہ اس کی ترجیحات میں اپنی ذاتیات کے علاوہ بھی کچھ ہے, کچھ آ گیا. صحیح. تو کو بہت بڑا نتیجہ نہ بھی ملے سر, آپ کو تھوڑی سی کوالٹی کو بہتر ہیومن ریسورس کی وہ نظر آ سکتی ہے. یعنی کہ اپنی سی کوشش تو کرنی ہے, وہ ضروری ہے سر. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 950 سال قوم کو بلایا, اگر قوم نے دھیان نہیں دیا لیکن وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش جو کی اور وہ شمع جو ہے وہ جلائے رکھی. اچھا سر, یہ جو آپ نے بتایا کہ پورے معاشرے کے حوالے سے جو ہے مختلف جو آپ نے بتائی چیزیں, سر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور قرضے بھی باہر سے لیتا ہے اور بہت ساری امداد کا بھی باہر سے اس پہ نظر ہوتی ہے, تو جو باہر سے ہمیں پیسہ دیتے ہیں سر, وہ بھی ان کا بھی ایک ایجنڈا تو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے امریکہ میں کہتے ہیں there is no free lunch, تو وہ جو دے رہے ہیں وہ اپنا ایجنڈا اور اپنے نظریات کو وہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. چاہے وہ ہمارا تعلیمی نظام, آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو جس کے تحت کہ مائیں آج کل تربیت پا رہی ہیں, 24 گھنٹے جو کیبل گھر میں گھسی ہوئی ہے اس سے جو ایک نئی ایک بالکل ایک خوفناک قسم کا معاشرہ ترتیب پا رہا ہے. سر یہ اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کس حد تک اتنی پاورفل ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں سے جو کہ باہر سے ہم پر برس رہی ہیں اپنے آپ کو, اپنے ذہنوں کو اس سے ڈیٹیچ کر سکیں؟ سر اگین اگر کسی کو ہم نے مونیٹر کر کے چیک کر کے سمجھانا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. ایمان ہی ہے جو بندے کو ٹھیک رکھتا ہے, عقیدہ ہی ہے جو بندے کو مضبوط رکھتا ہے. یہ انفرادی طور پہ تو یہ بات کی جا سکتی ہے. باقی سر یہ اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے, یہ اسٹیٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ کس طرح کا لٹریچر پہنچ رہا ہے, کس طرح کے سوشل میڈیاز چل رہے ہیں, کس طرح کی چیزیں نشر ہو رہی ہیں, ان کا کاؤنٹر کیا ہے, ان کو چیک کیسے کیا, ان کو مونیٹر کیسے کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑنا, ان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے, یہ اسٹیٹ کر سکتی ہے. چائنا کی مثال کمال ہے سر اس لحاظ سے. انہوں نے گوگل ان کا نہیں ہے, ان کا وی چیٹ ہے. دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, انہوں نے اپنا ڈومین اپنی پیدا کی ہے اور اپنی قوم کو انہوں نے سب سے بڑھ کے لینگویج اس لینگویج سے باہر نہیں جانے دیتے کوئی چیز کو. یہ ان کا کمال. سر آخر میں بس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا یقیناً آپ بھی ان کی تقاریر وغیرہ استفادہ کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ اپنا کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے انسان تھے. میں بڑے انسان کی تعریف ایک اس لحاظ سے بھی کرتا ہوں کہ بڑا درخت, بڑا پہاڑ, اس کے دامن میں نہیں اندازہ ہوتا اس کی ہائٹ کیا ہے, اسے فاصلے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ دور جاتے ہیں. تو آج اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب ان شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے جانے کے بعد ان کا کام, ان کا میسج وہ کئی گنا زیادہ پھیلا. یعنی آپ ان کی حیات میں دیکھیں تب بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے مجمع اور بڑی دنیا ان تک پہنچی, لیکن آج اگر دیکھتے ہیں تو جتنا تیزی کے ساتھ, اور بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کی, میری اور سننے والوں کی نظر سے گزرتی ہیں, وہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹ ان کی پروڈکشن تھی ایسا ہونا, ایگزیکٹ یہ سچویشن بننی تھی اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ ایک اپنے زمانے سے نکل کے کسی کی بات, کسی کی ویڈیو, کسی کا میسج اگلے زمانوں میں فیض یاب کرے اور لوگ اس کو سن رہے ہوں, یہ ایک اللہ کے کرم کی دلیل ہے. بہت شکریہ جناب قاسم علی شاہ صاحب. اگرچہ وقت تھوڑا تھا, ہم چاہتے تھے بہت ساری گفتگو آپ سے کریں, امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ وقت ہمیں آئندہ بھی دیں گے اور ہم اپنی طرف سے جو آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی خدمت کر سکیں آپ کے مشن میں. اصل میں تعاونوا علی البر والتقوی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں کچھ لوگ انہی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, جبکہ الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے وہ متحد بھی ہے, کنیکٹڈ بھی ہے, سپورٹیو بھی ہے, اور جو خیر ہے وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے, متصادم ہے. بہت بہت شکریہ جناب. ناظرین, یہ تھا ہمارا مختصر سا پروگرام ٹاک ڈفرینٹ کے حوالے سے. کچھ باتیں ہم نے کی اور بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.